ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بہشت میں داخل ہوئے، جنت میں داخل ہوئے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ جب آواز سنی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا ہے فرشتوں یہ قرآن پڑھنے کی آواز کس کی ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آواز نعمان بن ثابت کی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹ کے آئے، صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما تھے تو اللہ کے محبوب نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ میں نعمان بن ثابت کی آواز جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ مقام نعمان بن ثابت کو کیسے ملا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، نعمان بن ثابت اس دنیا میں اپنی ماں کا تابعدار تھا جس کی وجہ سے اللہ نے جنت بھی عطا فرمائی اور رب نے جنت میں قرآن بھی عطا فرما دیا۔ تو غور کیجئے کیا مقام ہے والدین کی تابعداری کا، والدین کا کیا مقام ہے کہ اگر انسان محبت کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا وقت بسر کرے اور ان کی خدمت کرتا رہے، جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے رب جنت بھی عطا فرماتا ہے اور جنت میں قرآن بھی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بہت کامل ولی اور پائے کے ولی اللہ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک رات گھر میں سویا ہوا تھا، رات کا کوئی وقت تھا تو میری والدہ نے مجھے آواز ماری اور کہا بیٹا با یزید مجھے پیاس لگی ہے بیٹا مجھے پانی دے دو۔ حضرت با یزید فرماتے ہیں میں والدہ کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا کھڑا ہو گیا چرپائی سے، اور فرماتے ہیں جب میں لوٹے کے قریب گیا جس برتن میں پانی تھا اس کے قریب گیا تو فرمایا مجھے پانی نہیں ملا۔ تو آپ فرماتے ہیں سردیوں کی ٹھنڈی اور لمبی رات تھی تو با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر میں نے برتن اٹھایا اور ساتھ نہر پہ چلا گیا، کنویں پہ چلا گیا پانی لینے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں دیر لگ گئی کیونکہ دور تھا، آتے جاتے کچھ وقت تو گزر گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں کنویں سے پانی لیا اور گھر واپس پلٹا تو فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں میری والدہ آرام فرما رہی ہیں، سو رہی ہیں۔ حضرت با یزید بسطامی فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کے سرہانے کھڑے ہو گیا اور فرمایا رات گئی گزر گئی، جب صبح کا وقت ہوا تو میری والدہ کی آنکھ کھلی اور میری طرف دیکھا تو کہا بیٹا با یزید کھڑے کیوں ہو؟ عرض کی امی حضور رات کو آپ نے پانی مانگا تھا، گھر میں پانی موجود نہیں تھا، میں نہر یا کنویں سے پانی لینے کے لیے چلا گیا تھا، جب میں واپس آیا تو تم آرام فرما رہی تھی، سو رہی تھی۔ تو امی جان کہنے لگی بیٹا با یزید پھر مجھے جگہ کیوں نہیں دیا؟ عرض کی امی حضور میں اس کو پسند نہیں کیا کہ تمہارے آرام میں خلل آ جائے، میں نے یہی پسند کیا کہ میں تمہارے سرانے پانی کا پیالہ لے کر کھڑا ہوں۔ تو حضرات محترم حضرت با یزید کی ماں نے جب یہ بیٹے کی تابعداری اور غلامی والے الفاظ سنے تو بیٹے سے لے کر پانی تناول فرمایا، فرمانے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے میرے اللہ میرے بیٹے با یزید کو بلند بہترین مرتبہ مقام عطا فرما دے۔ حضرت با یزید فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی عبادت اور ریاضت اور مجاہدے میں گزار دی ہے، فرمایا مجھے ساری زندگی وہ مرتبہ وہ مقام نہیں ملا جو میری ماں کے ایک دعا کے ایک لفظ سے اللہ نے مجھے مقام عطا فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ انسان والدین کی تابعداری کرے اور اس طریقے سے، اس طرح نہیں کہ مجھے دعائیں کریں، ابا جی میرے لیے دعا کر دو، اماں جی میرے لیے دعا کر دو، یہ بات نہیں، دعا کر دو نہیں، اس طرح نہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا دعا کسی سے کہو نہیں بلکہ ایسا کام کرو کہ جس کے لیے تم کر رہے ہو وہ دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ فرمایا پھر وہ دعا دل سے نکلے گی اور وہ دعا جب نکلے گی فرمایا وہ رب کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ ہم ماں کہے بیٹا یہ کام کر دو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جب وقت ملتا ہے تو کہتے ہیں امی جی میرے لیے دعا کر دو میری نوکری مجھے مل جائے، میرا وہ فلاں کام نہیں ہو رہا ابا جی میرے لیے دعا کر دو۔ ایسے نہیں، بیٹا اگر والدین سے دعائیں کروانی ہے تو والدین کی ایسی تابعداری کرو، ایسی عاجزی اور محبت سے ان کے ساتھ پیش آؤ کہ تمہیں دعا کہنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ جب تم ان کی تابعداری کرو گے تو ان کے دل سے خود بخود تمہارے لیے دعائیں نکلیں گی اور وہ دعائیں یقیناً تجھے کامیاب کر دیں گی۔